أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق الحسين عليه السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إن الله على كل شيء قدیر. السلام علیکم. امید ہے سارے ٹھیک ہوں گے. تو آج میں حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آج ہے شب برات. سب سے پہلے تمام مؤمنین و مؤمنات، بی بی سیدہ فاطمہ الزہراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ حبیب اللہ، جد الحسن والحسین، امام الرحمت للعالمین، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ ولی اللہ وصی رسول اللہ، اور تمام ائمہ طاہرین المعصومین اور انبیاء کرام اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو میری طرف سے مبارکباد اور بہت ساری شب برات کی خوشیاں آپ لوگوں کو مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ شب برات کیا ہے. شب برات سے مراد ہے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے. آج کی رات شب برات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آج کی رات کو اللہ تعالی جہنم سے بندوں کو آزاد کریں گے، اس لیے اس رات کو جہنم سے آزاد کرنے والی رات کہا جاتا ہے. اس رات کو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لائک اسے بولا جاتا ہے کہ اس رات کو روایات میں ہے کہ اس رات کو روزی وغیرہ لکھی جاتی ہے، اس رات کو موت اور زندگی کا حساب لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کی موت لکھی جاتی ہے کہ اس رات یہ لوگ مطلب آگے ان کی مطلب موت ہوگی اور ان لوگوں کی زندگی بڑھے گی. لیکن دعا پر سب کچھ قائم ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اوکے، سو شب برات کے بارے میں، آج میری پہلی شب برات ہے لتھوینیا میں. آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے پاکستان کی، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس طرح میں مسجد میں جاتا تھا. شب برات کو اعمال ہوتے تھے، میرے اساتذہ کرام ہوتے تھے وہاں پر، میرے دوست، ہم لوگ شب برات پہ اعمال کرتے تھے اور نیاز وغیرہ سب کچھ بہت یاد آ رہا ہے. لیکن کوئی نہیں، میرے بابا ادھر ہوں گے اور بھی میرے دوست بھی ہوں گے وہاں پر، شاہ جی بھی ہوں گے، اور بہت وہ میرے لیے دعا کریں گے. میں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں، دعا گو میں، اور التماس دعا ایوری ون. اس کے بعد شب برات کی بات کرتے ہیں کہ شب برات کیا ہے. شب برات شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات اسے بولا گیا ہے. شب برات کو عبادت کرنا بہت زیادہ اجر کا کام ہے، اجر عظیم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس رات کو آپ اعمال کریں ثواب کے لیے، اور ثواب ملے گا آپ کو. شب برات ہے کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شب برات کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شب برات کیا چیز ہے. شب برات ہمارے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام محمد ابن حسن المہدی علیہ السلام، یا قائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے.
ٹھیک ہے، یہ رات جو 15 شعبان کو ان کی ولادت ہے، اس کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، شب برات۔ اور یہ بہت زیادہ عظیم رات ہے، اس رات کے اعمال بھی ہیں، اس رات میں بہت زیادہ بخشش کی رات ہے، اس رات میں بہت ساری روایات اس میں ہیں کہ پہلی روایت ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک اس رات کو سو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے نبی پاک کو جگایا، یعنی وہ نیند میں تھے تو انہیں بیدار کیا اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس رات میں ان کی حمد و ثنا کریں اور آپ یہ رات جاگ کر گزاریں، یعنی شب بیداری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے جب بھی شب برات کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب برات کو شب بیداری کرتے اور ہر پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے روایات ہیں، اور سید الساجدین امام زین العابدین ان سے روایات ہیں، اور امام جعفر صادق سے روایات ملتی ہیں کہ وہ بھی ساری رات شب بیداری کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کو جاگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اپنے ماں باپ کے گناہوں کی معافی مانگیں، طلب کریں اور ان سے معافی مانگیں اور بولیں کہ یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھ۔ تو اس رات میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے کچھ انسانوں کے، جن میں مشرک جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے جواری، ان کو معافی نہیں ملے گی اس رات کو۔ تیسرے شراب والے، جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ فورتھ جو ہے وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی یہ ہمارے پاکستان میں تو یہ عام ہی ہے قطع رحمی جو ہے، لیکن قطع رحمی کی بالکل معافی نہیں ہے، ہر چیز کی معافی ہے لیکن قطع رحمی کی، یعنی کہ حقوق اللہ جو ہے نا وہ معاف کیے جا سکتے ہیں خدا کے نزدیک، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ حقوق العباد میں آپ کے اگر کوئی رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے آپ سے، یعنی قطع رحمی، یعنی کہ آپ کے آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے خونی رشتوں سے دور ہوتے ہیں، تو قطع رحمی سے بہت زیادہ گناہ ہے، اس کی معافی بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے معاف نہیں کرتے۔ تو آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اس رات معافی طلب کریں، ان سے معافی مانگیں اور انہیں بھی معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور اچھے کی امید رکھیں اور سب اتفاق و اتحاد سے رہیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ خدا را زندگی 2 دن کی ہے، سب چین سے جئیں، اتفاق سے رہیں اور ختم کریں، ان قطع رحمی کو دور کریں اور سب ایک ہو جائیں۔ شب برات کے کچھ اعمال میں بنا دوں، میرا ولاگ کا مقصد صرف اس وقت یہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچاؤں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جیسے میں ہر سال شب برات مناتا ہوں، تو آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا پیغام دنیا کو دوں اور سب اس ولاگ سے کچھ اچھا پیغام لے، اور کوئی ایک درود بھی میری وجہ سے پڑھے گا تو اس کا اجر عظیم مجھے ملے گا انشاءاللہ، اور پڑھیے گا ضرور۔ تو ان کے اعمال میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بہت سارے شب کے اعمال ہیں، جن میں سے افضل ترین جو اعمال ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس شب میں غسل کرنا اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ اپنے جسم سے اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں، اپنے آپ سے گناہوں کو دور کر رہے ہیں، آپ کے گناہ اسی طرح دھل جائیں گے جیسے پانی سے کوئی چیز صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح گناہ بھی آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ تو غسل کے بعد آتا ہے کہ 4 رکعت نماز کس طرح پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام کہنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ توحید 100 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے بعد جو اگلا کام ہے، جب نماز آپ
دو رکعت کر کے پڑھ لیں گے تو آپ نے تسبیح فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تسبیحات اربع 100 مرتبہ، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ جتنا ہو سکے وہ کریں، درود پوری شب برات جو رات ہے آج ہی عید، آپ پوری رات سے لے کر اگلے زوال تک جتنا درود ہو سکے اتنا پڑھیں، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ دعائے کمیل کا بہت زیادہ ثواب ہے، دعائے کمیل جو ہے اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ اجر عظیم ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد دعائے ندبہ، دعائے ندبہ کا بھی، دعائے ندبہ پتہ ہے کیا ہے؟ دعائے ندبہ سے مراد ہے کہ اس میں ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے دعا کرنا، ان کے ظہور کی دعا کرنا، جو سب سے اچھی دعا ہے امام کے ظہور کی، مطلب مین جو دعا کہہ سکتے ہیں آپ وہ ہے، وہ دعائے ندبہ ہے۔ اس سے آپ امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ تو اس رات میں اس کے بعد اعمال میں آتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے ان سے معافی طلب کریں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ان کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معافی کریں۔ سب سے بڑا اجر عظیم جو ہے اس رات کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں، اگنور کریں اور اتفاق و اتحاد سے رہیں، نفرتوں کو ختم کریں۔ اور میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ آج کا ولاگ زیادہ میں نہیں چاہتا کہ بڑا ہو اور آپ کو پسند آئے میرا ولاگ، تو سارے میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، خدا را مجھے معاف کرنا، میرے حق میں دعا کرنا، میں نے بھی میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ اینڈ شب برات کی بہت ساری خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو، شب برات۔ اینڈ آج تو ولنیس میں لتھوینیا میں شب برات ہے، لیکن کل پاکستان میں ہوگی، تو آپ لوگ میرا ولاگ دیکھنا اور جو میں نے پیغام دیا ہے سب اس کو دھیان سے سننا، میرے حق میں بھی دعا کرنا، میری طرف سے بھی سب کے لیے بہت ساری دعائیں، تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے، بالخصوص میرے ماں باپ کے لیے بہت ساری دعائیں، میرے اہل و عیال کے دعائیں، میرے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں، اور میرے عزیز و اقارب، میرے دوستوں کے لیے، سب کے لیے، تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعائیں۔ میں لاسٹ پہ دعا کر دیتا ہوں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود بحق الحسین علیہ السلام، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، آمین رب العالمین۔ یہاں پہ میں ولاگ ختم کرتا ہوں، سب مجھے دعا میں یاد رکھنا، امام کے ظہور میں جتنا ہو سکے اتنی دعا کریں، امام کے لیے حفاظت کی دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، خدا حافظ۔